قال رب بما اغویتنی، شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا اس انسان کے لیے۔ کیا خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا؟ گناہ کو، اور فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور انہیں گمراہ کر کے رکھ دوں گا سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں، جو منتخب ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے میں گناہ کے کام کو، کفر کے کام کو، شرک کے کام کو، بغاوت والے کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دوں گا۔ بہت سارے مشرکوں کے لیے شیطان نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی مزین کر کے پیش کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا کہ یہ صحیح عمل ہے، اس سے پیر خوش ہوں گے، اس سے فلاں دیوتا خوش ہوں گے، اس سے فلاں بت خوش ہوں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، میری زندگی بن جائے گی۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا شیطان نے بہت سارے مشرکوں کے لیے مزین کر کے پیش کیا۔ تو اس دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جب شیطان انسان پر سوار ہو جاتا ہے اور اسے وسوسے ڈالتا ہے تو اس وقت یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ سید مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ، کیا وہ شخص کہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو، خوبصورت کر دیا گیا ہو، سوء عملہ، اس کا برا عمل، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہو، خوبصورت بنا دیا گیا ہو، کس نے خوبصورت کر دیا ہو؟ شیطان نے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بے حیائی نہیں، یہ تو یہ ہے، یہ حرام نہیں، یہ تو دنیا کے مزے ہیں، عیش و عشرت ہے، یہ ہے وہ ہے، دھوکہ دیتا ہے شیطان انسان کو اور گناہ کا کام اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ، کیا وہ شخص کہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو سوء عملہ، اس کا برا عمل، فَرَآهُ حَسَنًا، وہ اسے اچھا دیکھتا ہے، اسے صحیح دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، یہی حق ہے، یہی برحق ہے، برے اعمال کو وہ خوبصورت دیکھتا ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ نیک اعمال کو نیک اعمال سمجھتے ہیں، صالح اعمال سمجھتے ہیں، اجر و ثواب والے کام سمجھتے ہیں اور اس پر پھر شوق سے ذوق سے عمل کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہیں جو گناہ اور نیکی میں، گناہ کے کام میں، نیکی کے کام میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، دوسرا وہ ہے جو تمیز کر سکتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو شیطان انسان کے لیے برے اعمال مزین کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ دنیا میں نظر دوڑائیں اور دیکھیے کہ جو بھی لوگ فحاشی کے کام کرتے ہیں، عریانی کے کام کرتے ہیں، تو کیا وہ انہیں برا کام سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ انہیں اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں۔ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے کہ گناہ کو انسان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے، خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ کفر اور شرک کو انسان کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور یہ اس نے شروع سے، ابتدا سے کہا تھا کہ میں گناہ کو، کفر کو، شرک کو، بے حیائی کو، عریانی کو، فحش کے کاموں کو، ہر قسم کے گناہ کو انسان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا اور اس انسان کو گمراہ کر کے رکھوں گا۔ یہ شیطان نے کہا تھا، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں، قرآن مجید میں کیا ہے۔ قال رب بما اغویتنی، شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا اس انسان کے لیے۔ کیا خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا؟ گناہ کو، اور فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور انہیں گمراہ کر کے رکھ دوں گا سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں، جو منتخب ہیں۔
علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے میں گناہ کے کام کو، کفر کے کام کو، شرک کے کام کو، بغاوت والے کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دوں. یہ شروع دن سے شیطان نے کہا تھا. اور تو اور ہیں، بہت سارے مشرکوں کے لیے شیطان نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی مزین کر کے پیش کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا کہ یہ صحیح عمل ہے، اس سے پیر خوش ہوں گے، اس سے فلاں دیوتا خوش ہوں گے، اس سے فلاں بت خوش ہوں گے، یہ ہوگا، میری زندگی بن جائے گی. اپنی اولاد کو قتل کرنا شیطان نے بہت سارے مشرکوں کے لیے مزین کر کے پیش کیا. تو اس دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جب شیطان انسان پر سوار ہو جاتا ہے اور اسے وسوسے ڈالتا ہے تو اس وقت یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں، بلکہ شیطان کے پاس بہت سارے دلائل ہوتا ہے. وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ نے کیا تو کیا ہوا، فلاں یوں کر رہا ہے، تم بھی اس عمل میں مبتلا ہو. بہت سارے کام، حتیٰ کہ اولاد کو قتل کرنا بھی بہت سارے مشرکوں کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ شیطان انسان کے لیے گناہ کے کام کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے. اور اولاد کو قتل کرنا بھی شیطان نے انسان کے لیے مزین کر کے پیش کیا اور شیطان نے اس پر عمل کیا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. اور اسی طرح بہت سارے مشرکوں کے لیے اولاد کو قتل کرنا بھی ان کے دیوتاؤں نے، ان کے شریکوں نے مزین کر کے پیش کر دیا، خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا. ان کے معبودان باطلہ میں سب سے بڑھ کر معبود باطل کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان انسان کے لیے گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، حرام کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو حرام کھاتے ہیں؟ بہت سارے مسلمان بھی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، حرام پیسہ لے کر پھر کہتے ہیں کہ مجھے حلال چیز چاہیے. تو جب حرام پیسے سے آپ حلال لیں گے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. لیکن جو قطعاً حرام ہے، نجس العین ہے، وہ بھی بہت سارے مشرک کہتے ہیں. کیوں؟ شیطان نے وہ کام ان کے لیے مزین کر دیا ہے. پھر دنیا میں بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے دل اور جو ہمیں شیطان کو وسوسہ ڈالے گا اس پر عمل کریں گے. ہمارے شیطان بڑے ظالم ہیں اور ہم پر زور آور ہیں، فلاں ہیں، جس طرح وہ حکم دے گا اس طرح ہم عمل کریں گے. تو اس طرح کرنے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. حتیٰ کہ اپنی اولاد کو زندہ گالنا بھی، زندہ میں نے کہا قتل کرنا، وہ بھی مزین کیا کہ اس سے پیر صاحب خوش ہوں گے، دیوتا خوش ہوگا، یہ ہوگا، فلاں بدھ اس کے نذرانے کے طور پر، اس کے منت کے طور پر اپنی اولاد کو قتل کیا گیا ہے. تاریخ میں پہلے بھی اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کی قربانی دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ زندہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا گیا. کس نے یہ کام پر ان کو اکسایا؟ شیطان نے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے لیے گناہ کے کام کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور پھر دن رات اس میں لگا رہتا ہے. جب دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، کفار کر رہے ہیں، مشرکین کر رہے ہیں، چین میں ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ہو رہا ہے، تو وہ انسان کو سگنل دیتا ہے کہ آپ بھی ایسا کریں. تو مسلمان بھی دیکھ کر ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اور فرعون کے لیے شیطان نے مزین کیا کہ بنی اسرائیل کی اولادوں کو قتل کیا جائے. وہ بنی اسرائیل کی اولاد کو انہیں قتل کرواتا تھا اور اسے برا نہیں سمجھتا تھا بلکہ اچھا سمجھتا تھا. قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا تھا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اس کا گناہ والا کام
خوشنما بنا دیا گیا تھا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ شیطان نے کیا تھا، کہ شیطان اس طرح کے کام کرتا ہے جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ فاطر کی اس آیت نمبر 8 میں یہ فرمایا کہ کیا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کا گناہ، اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور وہ اسے اچھا دیکھتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کیا ہے؟ مسلم ہے، قرآن کا تابعدار ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حلال کو اپناتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حرام کے قریب بھی نہیں چاہتے، چاہے دنیاوی اس کے فوائد ہو۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام قرار دیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔